انقلاب کرنا ہے تو سائنس لے کے آئے, تعلیم لے کے آئے, ٹیکنالوجی, نوکریاں, کھانا, عزت, حیا. یہ کیا انقلاب ہے کہ جی میری بیٹی پی ایم بنے گی, میرا بھائی نہیں بنے گا؟ دس از نانسنس. یوسفزئی آخر اپنی سیٹ پر ابھی تک کیوں قائم ہیں؟ کیونکہ وہ مسلسل پاکستان تحریک انصاف کے نیریٹو کے خلاف بات کر رہی ہیں. آخر کون سی ایسی قوت ہے جس نے ابھی تک ان کو لگایا ہوا ہے؟ کن کا پریشر ہے جس کی وجہ سے ان کو نہیں ہٹایا جا رہا؟ ان کو کس نے اجاڑ دیا, یوکرین کو کیوں اجاڑ دیا؟ یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں. میں کل بھی کہتی گریٹ گیم دوبارہ سٹارٹ ہو چکی ہے اور بیچارہ پاکستان نشانے پہ ہے. ہمیشہ میں کہتی تھی کہ خان بہانہ پاکستان نشان. 122 سے جس قسم کے ریسکیوز کروائے, جس قسم کے لوگوں کو ریکارڈ ٹائم میں گھر ٹوٹے, اسکول ٹوٹے, اسپتال ٹوٹے, ان کو پیسے دلائے ہیں. اور تیسرا یہ جو 8.5 لاکھ خاندانوں کو ہم نے 10,000 روپیہ دیا ابھی عید پیکیج میں, باقی کسی صوبے نے یہ نہیں کیا, حالانکہ سب مالدار ہے. سب سے غریب ہمارا صوبہ, ابھی تک ہمارا آٹا بھی نہیں اپروو, وہ باقی صوبوں کا ہو گیا. اب علی آپ کو پتہ ہے کہ جیل گزار کے آیا, بہت تکلیفوں سے ہو گیا ہے, وہ پورا صوبہ سنبھال رہا ہے. ایک دفعہ تو غلطی ہو گئی, اگر دوبارہ اس طرح کی غلطی ہوگی آئی ڈونٹ تھنک علی ول بی ویری ٹالرنٹ. خان صاحب کا ہمیشہ سادگی کا انہوں نے اس کو اپنایا ہے, لیکن ابھی کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ کچھ خواتین جو نئی نئی مشیر اور وزیر بنی ہیں وداؤٹ اینی مینڈیٹ, ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں تھا, کوئی ووٹ نہیں تھا ان کے پاس, شاید وہ کسی کی پرچی پہ بنی ہوں گی, ان کے لیے کروڑوں روپے کی گاڑیاں خریدنے کی سمری تیار ہوتی ہے, گو کہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے. لیکن کیا یہ عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلنے والی بات نہیں ہے کہ جب ملک اتنے مشکل حالات میں ہے, عمران خان ان کا لیڈر اندر ہے اور ان کو فکر ان کے آفس کی ہے, بڑا آفس چاہیے, بڑی گاڑی چاہیے, اور وہ اس پہ بھی اعتراض کرتی ہیں کہ 4-5 سال پرانی گاڑی ہم یوز نہیں کر سکتی. آپ کا اس کے اوپر کیا موقف ہے؟ آپ بھی خاتون ہیں, اسی پارٹی سے ہیں, پولیٹیشین بھی ہیں آپ. شکریہ قمر. دیکھیے مجھے ابھی میں نے ٹویٹر پہ خود دیکھا کہ اس طرح کی کوئی سمری تھی مشیر صاحبہ کے لیے, پھر ان کے لیے آرڈر ہوا, پھر وہ آرڈر ریجیکٹ ہوا, اور اس پہ کافی تلخ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کی ایک ٹویٹ بھی آئی ہے, اور سی ایم کو بھی کافی غصہ چڑھا ہے. اب علی آپ کو پتہ ہے کہ جیل گزار کے آیا, بہت تکلیفوں سے ہو گیا ہے, وہ پورا صوبہ سنبھال رہا ہے. ایک دفعہ تو غلطی ہو گئی, اگر دوبارہ اس طرح کی غلطی ہوگی آئی ڈونٹ تھنک علی ول بی ویری ٹالرنٹ. اور جس طرح خان صاحب نے بڑے گوڑ آ کے رکھ دیا, نام تھے جی شوگر مافیا, فلانا مافیا, فلانا, سب کے سب کھڈا لائن لگ گئے. کوئی بھی کے پی کی حکومت یا کے پی کے عوام کے ساتھ کھلواڑ کرے گا, میں تو بلکہ یہ کہنے والی تھی کہ آپ نے دیکھا کہ 3 چیزیں جو کے پی نے ہمیں کی ہیں جو ٹک ٹاک کی حکومت ابھی تک نہیں کر پائی ہے. ہم نے صحت کارڈ واپس دلوا دیا, ڈسپائٹ کہ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ ہماری 1100 ارب سے زیادہ قرض دار ہے. صحت کارڈ پلس دے دیا, پنجاب بھی نہیں دیا, پنجاب کی عوام سے دشمنی ہے, ان کو پتہ نہیں کیا. ہم نے 1122 سے جس قسم کے ریسکیوز کروائے, جس قسم کے لوگوں کو ریکارڈ ٹائم میں گھر ٹوٹے, اسکول ٹوٹے, اسپتال ٹوٹے, ان کو پیسے دلائے ہیں. اور تیسرا یہ جو 8.5 لاکھ خاندانوں کو ہم نے 10,000 روپیہ دیا ابھی عید پیکیج میں, باقی کسی صوبے نے یہ نہیں کیا, حالانکہ سب مالدار ہے. سب سے غریب ہمارا صوبہ, ابھی تک ہمارا آٹا بھی نہیں اپروو, وہ باقی صوبوں کا ہو گیا. سو لیٹ می بی ویری کلیئر کہ کے پی کی حکومت خان صاحب کی ویژن پہ چلتی ہے, قائد اعظم کے ویژن پہ چلتی ہے, اور یہاں کوئی گنجائش نہیں کسی قسم کی عیاشی کے لیے, چاہے مشیر ہو, چاہے وزیر ہو, چاہے ایم این اے ہو, چاہے ایم پی ہو. میم راولپنڈی کے ایک جج جو 9 مئی کے حوالے سے آپ کو ضمانت بھی دے رہے تھے, ان کے خلاف ریفرنس آ گیا. ججز کے خلاف اس طرح کے ریفرنس آ رہے ہیں تو کیا کہیں گے؟ ججز نے تو جی خط لکھ دیا کہ ہمیں برہنہ کیا جا رہا ہے. ججز نے تو خط لکھ دیا کہ ہمیں الیکٹریکیوٹ کیا جا رہا ہے, بہنوئیوں کو اٹھارا جا رہا ہے, گھر میں کیمرے لگائے جا رہے ہیں. اگر پاکستان میں کتنی دفعہ بات کہہ چکی ہوں, تو میں بھی بور ہو رہی ہوں اس سے کہ جب جج محفوظ نہیں ہے تو عوام تو پھر کیا کرے گا؟ انصاف کون دے گا میم, کیونکہ انصاف دینے والے ہی غیر محفوظ ہیں. جو مجھے نظر آ رہا ہے نا, جو خان صاحب نے آج سے 2 سال پہلے کہا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ, اس کا مطلب کیا تھا کہ مجھے اس ملک کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرنا. جب بھی خان صاحب کے پاس ہم جیل میں گئے, انہوں نے بنگلہ دیش کی بات کی ہے کہ ملک نہیں ٹکڑے کرنا. آپ لوگوں نے بہاول نگر میں دیکھا, بہاول نگر میں کیا ہوا. پاکستان کی 2 امپورٹنٹ فورسز آپس میں ٹکرائی. پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ, اس کی پولیس ٹکراتی ہے افواج پاکستان سے. جو بھی تھا اس کی ڈیٹیل دیکھی جائے گی. کون چاہے گا کہ اس ملک میں اس قسم کی افراتفری ہو؟ شیعہ سنی کی لڑائیاں پڑے چنار میں شروع کروا دی ہیں, باجوڑ میں شروع کروا دی ہیں. کس کو فائدہ ہے پاکستان کے نقصان سے؟ ناٹ پاکستان, آئدر انڈیا آئدر اسرائیل. اور یا وہ پھر وہ جو بیٹھا ہوئے جیریاٹرک پاگل جو ہر ملک پہ بمباری کر رہا ہے, فلسطین کو بھی اس نے اجاڑ دیا, یوکرین کو بھی اجاڑ دیا. یہ بہت بڑی باتیں ہیں. میں کل بھی کہتی گریٹ گیم دوبارہ سٹارٹ ہو چکی ہے, اور بیچارہ پاکستان نشانے پہ ہے. ہمیشہ میں کہتی تھی کہ خان بہانہ پاکستان نشانہ. اچھا, ججز اس لیے محفوظ نہیں کہ کوئی محفوظ نہیں, آپ کو میسج دیا جا رہا ہے. ایک دفعہ پھر میں کے پی کے کی طرف آؤں گا کہ مشال یوسفزئی آخر اپنی سیٹ پر ابھی تک کیوں قائم ہیں؟ کیونکہ وہ مسلسل پاکستان تحریک انصاف کے نیریٹو کے خلاف بات کر رہی ہیں. آخر کون سی ایسی قوت ہے جس نے ابھی تک ان کو لگایا ہوا ہے؟
کن کا پریشر ہے جس کی وجہ سے ان کو نہیں ہٹایا جا رہا؟ فرینکلی مجھے نہیں پتا جی، نہ میں ایپیکس کمیٹی میں نہ میں کور کمیٹی میں ہوں، ٹھیک ہے، بٹ جو بھی ان کو لے کے آیا ہے وہ تو دیکھ ہی رہے ہوں گے. تو اگر انہوں نے پارٹی کو تباہ کرنا ہے، اب خان صاحب سے کل لوگ ملنے جائیں گے، بات کریں گے انشاءاللہ، اگلے ٹیوزڈے تھرسڈے کو بھی لوگ ملنے جائیں گے، بات کریں گے، تو یہ بات تو پہنچے گی ان تک. اب ہماری پرزمپشن ہے کہ خان صاحب نے ان کو لگوایا ہے، بٹ کسی اور اگر بیچ میں لگوایا ہو تو پھر اپنی گیمز کھیل رہے ہوں گے. میم جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب انقلابی ہونے جا رہے ہیں، واپس انقلابی سیاست کریں گے. یہ انقلابی سیاست کس کے خلاف ہوگی؟ جن سے ان کو ہمیشہ ڈیل مل جاتی ہے انہی کے خلاف ہوگی. ہم سے کیا لینا دینا، ہمارے سارے لوگ جیل میں پڑے ہوئے ہیں. کیسز اپنے معاف کرانے کوئی انقلاب نہیں آنا. دیکھیں انقلاب کرنا ہے تو سائنس لے کے آئے، تعلیم لے کے آئے، ٹیکنالوجی، نوکریاں، کھانا، عزت، حیا. یہ کیا انقلاب ہے کہ جی میری بیٹی پی ایم بنے گی، میرا بھائی نہیں بنے گا؟ دس از نان سینس. میم ایک سابق وزیر اعظم پنجاب میں تندور میں جا کے روٹیاں چیک کر رہا ہے، تو کیا کہیں گے؟ نہ ہی کہوں تو بہتر ہے. چیف جج سعودی عرب کا بھی حال ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں تجھے بھی سن کے آئی ہوں، خود مجھے ایک دو لوگوں نے بتایا، میں زیادہ ٹی وی دیکھتے نہیں، خود بھی جب جاؤں، لیکن اگر کہا ہے تو ان سے بات کرنی پڑے گی. جب تک میں تصدیق نہ کر لوں تو یاد رکھیں منافق کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ بغیر تصدیق کے آپ کو ایک بات بتا دیں تو بس ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہی ہوگا، ٹھیک ہی ہوگا اگر تردید آ چکی، کیونکہ میں تو دیکھا نہیں ہوں. ویسے میرے سے تو جی انگریز ہی ملے تھے، میرے ساتھ تو عربی نہیں ملے تھے. میں کیوں کسی کے بارے میں وہ کہوں جو میرے پاس حقائق نہیں پتہ. میم اسرائیلی جو پروڈکٹ ہے اس کا پاکستان میں بائیکاٹ کیا گیا ہے، ساری دنیا کر رہی ہے. تو کل مریم نواز جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، انہوں نے مریم اسکول میں بچوں کو میکڈونلڈ بھیجا، اس کی پوسٹ ٹویٹر پہ اس کی جو پکچرز ہے وہ اپلوڈ کر دی اور پھر ڈیلیٹ کر خود کھاتے ہوئے بھی انہوں نے تصویر شیئر کی ہے. جی آئی ڈونٹ نو بیرونی حقائق کو خوش کرنا ہے یا اپنی کیا کہتے ہیں لا علمی کا اظہار کرنا ہے. آئی ڈونٹ نو. ساری دنیا نے میکڈونلڈس کو، بلکہ میکڈونلڈس نے بھی اسرائیل میں ان کے 235 آئی تھنک وہ تھے ریسٹورینٹ سب کے سب واپس کر لیے اسرائیل سے. ان کو اتنی زور کا دھچکا لگ رہا ہے، اربوں کے ڈالرز میں لگ رہا ہے. تو یا ہم لا علم ہے اور یا پھر ہم بیرونی حقائق کو خوش کریں، دونوں میں سے ایک ہوگا. اسرائیل کو تسلیم کرنے تو نہیں جا رہی، کیونکہ کبھی بھی حکومت نے جب سے یہ حکومت کری ہے اسرائیل کا نام نہیں لیا. بھی جیسے فارن افیئر کی طرف سے بیانیہ آیا تھا، اس میں اسرائیل کا نام ہی نہیں لکھا، اور قاتل کا نام نہیں لکھ رہا مقتول کے. وہ جو ہمارے تھے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کاکڑ صاحب، انہوں نے بھی اس طرح کی کوئی بات البتہ کہی تھی، مجھے یاد ہے نیشنل ٹی وی پہ کہ قائد اعظم نے جو آئین بنوایا، جو آئینی شکلیں لکھوائیں، وہ قرآن نہیں ہے. تو اس سے اگر آپ تانا بانا جوڑے تو شاید اتنی دور انسان سوچ سکتا ہے، لیکن تھوڑا سا تھنک صبر کرنا ہوگا. دیر از نو وے کہ ہم قائد اعظم کے خلاف یا خان صاحب کی ویژن یا فلسطینیوں کے خلاف جائیں، کیونکہ پھر اگلے فلسطینی ہم ہی ہوں گے. تو ذرا آئی تھنک ہمیں سوچ کے اور تھوڑا عقل سے کام لینا پڑے گا، سمپلی بیکاز اس وقت پاکستان کی بقا کی بات ہے، پی ٹی آئی یا خان کی نہیں. اچھا میڈم، جو دھرنا کمیشن تھا اس نے اپنی انکوائری رپورٹ جو ہے وہ شائع کر دیا، منظر عام پر وہ آ گئی ہے. اس وقت کی جو پنجاب حکومت کی وہ ذمہ دار ٹھہرائے گئے، کیونکہ اس ٹائم پہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب تھے. کیا کہیں گے؟ کیا کہہ سکتے ہیں جی. مت ماری گئی ہے اس ملک کے ایسے ماشاءاللہ ذہین پلانرز، پالیسی میکرز نے ملی ہیں، اسی تو ملک کو برباد کر دیا. 76 سال میں دنیا کہاں چلے گی اور ہم کہاں چلے گئے. اچھا میڈم، عظمیٰ بخاری کے کہنے کے مطابق سی ایم پنجاب 800 روپے والا سوٹ پہنتی ہیں. آپ ایک خاتون ہے، کیا 800 روپے کا کوئی سوٹ ملتا ہے اس ٹائم؟ کیا کہو جی، میں تو پرانے کپڑے پہن رہی ہوں، 2 سال سے میرے پاس تنخواہ نہیں ہے، تو میں تو گزارا ہی کر رہی ہوں. گزار جاؤں گی پتہ چلے گا. آپ کو کبھی ملا 800 کا سوٹ؟ پتہ نہیں اگر ملا ہوگا تو کسی کوئی بولے گا تھوڑی، قیمت لگے تھوڑی لے گا. چلو شکریہ. بہت شکریہ.